صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 8 کا سطر نمبر 14 تک انشاءاللہ مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ کل اس سبق سے متعلق ہم نے کچھ ضروری باتیں سیکھی تھی، آج مزید اس کی دعائی کرتے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل اس کو تشدید کہتے ہیں، اور یہ علامت جس حرف پر ہو اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ بہت آسان اور بنیادی قاعدہ ہے۔ اسی طرح سابقہ اسباق میں بھی جو ہم نے پڑھے قواعد، وہ بھی بنیادی اور بہت ہی آسان قاعدے ہیں، اتنا مشکل نہیں، بس کامل توجہ کی اس میں ضرورت ہے اور مزید پختگی کے لیے اس کی مشق کی ضرورت ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، اگرچہ سکون کی صورتیں بھی 2 ہیں، قسمیں بھی 2 ہیں، ایک سکون اصلی ہوتا ہے، ایک سکون عارضی ہوتا ہے۔ ایک سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں کہ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، چاہے اس پر وقف کیا جائے اس ساکن حرف پر، چاہے اس کو ملا کر پڑھا جائے، تو وہ اس کا سکون قائم رہے، باقی رہے، بدلے نہ۔ جیسے انعمت علیہم، اب میم کے اوپر جو ہے یہ سکون اصلی ہے، اب انعمت علیہم وقف کر دیں تب بھی یہ ساکن ہے، اور انعمت علیہم غیر المغضوب اس طرح آگے بھی پڑھیں ملا کر وصل کریں تب بھی یہ سکون قائم اور باقی رہے گا۔ یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی کہ پہلے سے سکون نہ ہو، سکون کی کوئی علامت نہ ہو، ساکن کیا جائے، مثال کے طور پہ جیسے رب العالمین، اب رب العالمین اس پر صبر ہے، یہاں ساکن نہیں ہے نون، لیکن اس کو ہم نے حالت وقف میں ساکن کیا، اب جب ملا کر پڑھیں گے تو اب یہ سکون ختم ہو گیا۔ وہ سکون جو وقف اور وصل میں باقی رہے وہ سکون اصلی کہلاتا ہے، اور وہ سکون جو حالت وقف میں تو سکون پڑھا جائے اور وصل میں سکون نہ رہے تو وہ سکون عارضی کہلاتا ہے۔ یہ سکون کی
دو صورتیں اور دو یہ قسمیں ہیں، لیکن سکون کی دو شکلیں بھی ہیں، قسمیں اور ہوتی ہیں، شکلیں اور ہوتی ہیں۔ دو جو اس کی شکلیں ہیں وہ ہم نے کل بھی اس کو واضح کیا تھا کہ ایک جزم جو دال نما، چھوٹی سی دال نما شکل ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور تین دندانوں والی شکل جسے تشدید کہتے ہیں، یہ تشدید بھی سکون کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، ایک قسم ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ سکون، جزم بھی سکون کی اس میں آتا ہے اور تشدید بھی اسے بھی سکون ہی کہتے ہیں۔ لہذا جو جزم کی حالت میں ہے اسے بھی جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم سبق نمبر 13 میں جو تشدید کی ہم مشق کر رہے ہیں، اس میں بالخصوص چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان باتوں کا خیال قرآن پاک میں جب بھی آپ تلاوت کریں گے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جب بھی ہم تلاوت کریں تو ان باتوں کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ ایک تو مشدد حرف، یعنی جس حرف پر تشدید ہو، تین دندانوں والی شکل یا علامت ہو، اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دوہرا پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک تو وہ اپنے ما قبل حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ اپنی اصلی حالت، اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ اس سبق نمبر 13 کی سطر نمبر کی ابتدائی تا پر ہے، ات تا، ات تا۔ پہلے یہ اپنے ما قبل حمزہ کے ساتھ پڑھا گیا ات، اب پڑھا گیا تا، اب یہ اس کی اپنی اصلی حرکت ہے۔ پہلے یہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے پڑھا گیا اور اس کے بعد یہ اس کی اصلی حرکت پڑھی گئی ات تا، تو یہ دوہرا پڑھا گیا، یعنی 2 حرف کی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں۔ اتا، اگر اتا کہیں گے تو یہ پھر جو صحیح تشدید ادا نہیں ہوگی، جیسے الذین کو بعض لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں الذین وسماوات، تو وسماوات والسماء، والسماء والسا، ٹھیک ہے، والسا، اللہ، 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 تو اس کو اللہ یوں نہیں بلکہ اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے سکون، جو شکل تشدید والی ہے اس کو مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 2 حرف کی اس میں دیر لگے گی۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی سبق نمبر 13 میں ہدایت میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب مشدد یعنی حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر کوئی حروف قلقلہ میں سے کوئی مشدد حرف ایسا کلمے کے آخر میں آ گیا جس پر وقف کیا جا رہا ہے تو اس میں قلقلہ بھی خوب ظاہر ہوگا، جیسے بالحق تب، تو یہ خوب قلقلہ ظاہر ہوا۔ ورنہ اگر جزم کی علامت ہوتی، یعنی جزم کی شکل ہوتی اس کے اوپر، تو پھر یہ اس طرح پڑھا جاتا بالکل آسانی کے ساتھ کہ اب تشدید آ گئی تو جیسے اب تشدید آ گئی تو بالحق، اب یہ قلقلہ واضح ہوا۔ تو ان تمام قواعد اور اس کی ادائیگی کے طریقہ کار کو خوب ذہن میں رکھیے اور اس کی مشق کیجیے تاکہ مزید اس میں پختگی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں سین کی آواز کو سیٹی کی آواز میں واضح کریں گے، سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی۔ بس، اب اس میں سکون ہے تو اس میں کامل سکون ادا کریں گے، اور اسی طرح آگے را جو مشدد ہے اس کو بھی دوہرا پڑھیں گے، اور حا کو واضح پڑھیں گے، 2 حا ہے، رحمان الرحیم، حا کو وسط حلق سے پڑھیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ عین زبر عین زبر اب یہ وصف حلق سے ادا کریں گے، لیکن جمعوں کے ساتھ اور 2 حرف کی دیر لگے گی. یہ سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 8 ہے. حمزہ عین زبر عین زبر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پہلے حمزہ اس کو سختی سے پڑھیں گے، پھر آگے عین ادا کریں گے وصف حلق سے. جیسے سورہ ماعون میں ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو. اب اس کو دوہرا پڑھیں گے، یہاں عین مشدد ہے، تو اسی طرح عین یا دیگر جو بھی حروف آ رہے ہیں ان کو کامل، ان کا جو سکون تشدید ہے بشکل تشدید، اس کو کامل ادا کرنا ہے. کو پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. اس میں زیادہ غرغرہ پیدا نہیں ہوگا، جیسے اس قدر بھی اس کو ادا نہیں کریں گے. پیش ادا کیا تو ہونٹ گول، اور جب خا کی زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے. سطر نمبر 9. ابا 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 ابا. یہ با کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے، ماشاءاللہ. تو یہ اس مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید کی علامات، لہذا خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. ابا ابا ابا. اب اسی طرح حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں اور اس پر وقف کریں گے تو اب 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 یہ طریقہ ہے، یعنی جماؤں کے ساتھ خوب قلقلہ ظاہر ہوگا جب مشدد ہوں گے اس پر وقف کریں گے تو. ابا ابا ابا. اما اما اما. یہ بھی قاعدہ ہم نے سابقہ اسباق میں بھی سیکھا تھا کہ نون اور میم جب مشدد ہوں تو ان میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. انہیں غنہ کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے. غنہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار میں ٹھہرانے کو کہتے ہیں. اگرچہ غنہ کی 2 قسمیں ہیں، غنہ آنی اور غنہ سمانی، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا. غنہ آنی کی کوئی مقدار نہیں، وہ نون اور میم کی صفت مستقلہ ہے، مستقل صفت ہے اس کی، یعنی اس کی خوبی ہے ایسی کہ جب نون اور میم ادا کریں گے خود بخود ادا ہو جائے. جیسے وما، تو یہ میم کا مخرج جو ہے ناک کی طرف نہیں ہے، بس ناک سے جو آواز گزری ہے یہ غنہ ہوا. اور یہ غنہ سمانی ہے جو اس کی مقدار نہیں ہے، اور غنہ آنی تھا جو جس کی مقدار نہیں، اور غنہ سمانی جو سمانے میں پایا جائے، یعنی وہ سبب کا محتاج ہے. غنہ آنی صفت لازمہ ہے، وہ کسی سبب کی محتاج نہیں، ان کے ساتھ مستقل ہے. آنا آنا. اب نون کا جو مخرج ہے، نون کہیں گے تو ناک سے آواز بھی لوٹ رہی ہے، تو اس کی کوئی مقدار نہیں. اور یہ غنہ آنی ان دونوں حروف نون اور میم کی صفت لازمہ، صفت کہتے ہیں خوبی کو. اور غنہ سمانی جو ہوتا ہے وہ سبب کا محتاج ہوتا ہے، جیسے ہم نے
सबक नंबर 12 में पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा, वरना गुन्ना नहीं होगा। अब ये गुन्ना समानी है, ये सबब का मोहताज है कि नून साकिन या तनवीन के बाद ये हरूफ इख्फा का मोहताज है कि हरूफ इख्फा आएंगे, हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आएगा तो गुन्ना होगा, सबब पाया जाएगा तो गुन्ना होगा, और ये गुन्ना समानी कहलाता है। इसकी मिकदार है, एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना किया जाता है। और नून मीम जब मुशद्दद हो तो इनमें भी गुन्ना समानी ही पाया जाएगा, और उसकी एक अलिफ की मिकदार होगी, इसलिए कि जब मुशद्दद होंगे तो गुन्ना होगा। ये सबब है। जब इन पर तशदीद आएगी नून और मीम पर तो गुन्ना करेंगे, जैसे इन्नल्लाह व मलाइका हम पढ़ते ना मशहूर आयत मुबारक, तो इन्नल्लाह, अब इसको इन्नल्लाह इस तरह पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे क्योंकि नून मुशद्दद है। इसी तरह अम्मा यतसाअलून, तो अब मीम पर क्या है, तशदीद है, तो इसमें गुन्ना करेंगे। तो नून और मीम जब भी मुशद्दद हो तिलावत के दौरान, जब भी मुशद्दद होंगे तो इनमें एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। और गुन्ना का मखरज क्या है, नाक का बांसा। और गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में आवाज ले जाकर जाहिर करने को, और एक अलिफ की मिकदार ये आवाज जाहिर होगी तो गुन्ना कहलाएगा। अम्मा, इम्मा, उम्मा, अम्मा, इम्मा, उम्मा। अगर इसमें गुन्ना नहीं करेंगे दोहरा तो पढ़ा जाएगा अम्मा, तो अब इसमें गुन्ना नहीं, अम्मा दोहरा पढ़ा गया, मगर गुन्ना करने की वजह से इसमें ज्यादा देर लगी कि अम्मा, इम्मा, उम्मा। सतर नंबर 10, अव्वा, अव्वा, वाव को दोनों होठों की गोलाई से अदा करेंगे। अव्वा, अव्वा। हमजा की जबर में भी आवाज और मुंह खुलेगा, और जब वाव की जबर पढ़ेंगे तो आवाज और मुंह खोलेंगे। अव्वा, अव्वा। इसको बगैर होठ गोल किए नहीं पढ़ेंगे, जैसे अव्वा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अव्वा, अव्वा, इव्वा, उव्वा, अव्वा, इव्वा, उव्वा। अफ्फा, इफ्फा, उफ्फा। अफ्फा, इफ्फा, उफ्फा। फा को उसके मखरज से जमाओं के साथ अदा करना है क्योंकि इस पर तस्दीद है, और इसका मखरज है ऊपर के, माशाअल्लाह, ऊपर के दांत, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ का तर हिस्सा, ये मखरज है फा का। अफ्फा, अफ्फा, इफ्फा, उफ्फा। सतर नंबर 11, अल्लाह, इल्ला, उल्ला। अल्लाह, इल्ला, उल्ला। अन्ना, इन्ना, उन्ना। अन्ना, इन्ना, उन्ना। इसमें गुन्ना क्यों किया? इस वजह से कि नून मुशद्दद है। माशाअल्लाह, नून और मीम जब भी मुशद्दद होंगे तो क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। अन्ना, इन्ना, उन्ना। सतर नंबर 12, अर्वा। रा पर सबर है, रा को पुर पढ़ेंगे, रा पर पेश होगा, रा को पुर पढ़ेंगे। रा के नीचे शेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। यहां रा पर सबर ही आ रही है। अर्वा, इर्वा,
उर्वा, अर्वा। रा को उसके मखरज से अदा करेंगे तो रा में कपकपाहट सी होगी, कपकपी पैदा होगी, जिसे कहते हैं तकरार। ये मुशाबत तकरार है इसमें, और मुशाबत तकरार के बगैर अदा करेंगे तो रा अवा पढ़ा जाएगा, अव्वा अव्वा। तो अव्वा पढ़ना दुरुस्त नहीं है, अव्वा पढ़ना दुरुस्त नहीं, बल्कि रा में हल्की सी कपकपाहट होगी, और इसको इतना भी तकरार इसमें ना हो कि जैसे रा के एक रा की जगह कई रा पैदा हो जाए। तो एक तो मुकम्मल तकरार से बचें कि एक रा की जगह कई रा पैदा हो, और इस बात से बचें कि बगैर कपकपी के भी अदा ना हो, बल्कि इसमें हल्की सी कपकपाहट होगी, हल्का सा तकरार होगा, यानी तकरार की मुशाबहत अख्तियार करेंगे। अर्वा, इर्वा, उर्वा। अब इसको जैसे अर्रा, तो ये बहुत सी रा पैदा होगी, अर्रा। महसूस कर रहे हैं आवाज को? तो इस तरह पढ़ना गलत है। अर्वा, इर्वा, उर्वा। अज्जा, इज्जा, उज्जा। अज्जा, इज्जा, उज्जा। जीम कौन से रूप में से? हुरूफ कलकला में से। इस पर तस्दीद है, लिहाजा खूब जमाओं के साथ अदा करेंगे। अज्जा, इज्जा, उज्जा। सत्र नंबर 13। अश्शा, इश्शा, उश्शा। अश्शा, इश्शा, उश्शा। अय्या, इय्या, उय्या। अय्या, इय्या, उय्या। जैसे इय्या का नअबुदु, अब यहाँ या मुशद्दद है, इय्या का, इसको इय्या का नअबुदु इससे नहीं बनेगी। जैसे बाज पढ़ते हैं कि इय्या का नअबुदु व इय्या का, तो इससे नहीं बनेंगे, बल्कि इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन। तो आप इंशाअल्लाह इन बुनियादी कवायद पर तवज्जो रखेंगे, क्योंकि मदनी कायदा ये बुनियाद है, और ये तमाम अलामात कुरान पाक की तिलावत के दौरान मौजूद। लिहाजा खूब तवज्जो के साथ इन कवायद पर पुख्तगी हासिल करेंगे, मस्क करेंगे, तो इंशाअल्लाह तिलावत में जो खामियां हैं उनकी इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। अय्या, इय्या, उय्या। सत्र नंबर 14। रब्बी, रब्बी। एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन हो उससे पहले जेर, या साकिन हो उससे पहले जबर हो। माशाअल्लाह, ये भी कहना आपको याद है। वाव साकिन हो उससे पहले जबर, माशाअल्लाह। तो ये कवायद अपने ज़हन में रखें। तो या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ेंगे। रब्बी, रब्बिही। हा के नीचे क्या है? खड़ा शेर है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे कि खड़ा शेर याए मद्दा के कायम मकाम है। रब्बिही। तो दोबारा पढ़ते हैं, रब्बी। अब बा के नीचे सिर्फ शेर है, तो बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। रब्बी, रब्बी, रब्बिही। इन्ना, इन्ना। यहां नून को दराज किया, नून के साथ क्या है? अलिफ मद्दा। लेकिन अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है नून पर, अलिफ से पहले जबर है, लिहाजा अलिफ मद्दा होगा। इन्ना। और नून में गुन्ना क्यों करेंगे? इसलिए कि नून मुशद्दद है। इन्ना, इन्नी, इन्ना, इन्ना, इन्नी,
محترم اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان قواعد کی خوب مشق کیجیے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیے. انشاءاللہ عز و جل تلاوت کے دوران جب بھی یہ قواعد آئیں گے تو ان پر عمل کرنا آسان ہوگا. لہذا ان تمام قواعد، یہ بنیادی قواعد ہیں اور بہت ضروری قواعد ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ان تمام قواعد کو سیکھ کر، یاد کر کے، ان پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ اچھے اور خوبصورت انداز میں عمدگی کے ساتھ پڑھنے میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ خوب نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ الکوثر، اس کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سورہ کوثر اما سپارے کی یہ نکال لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے، اس کے اصلی مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، حرکات کو صحیح درست طریقے سے جو اس کا معیار ہے اس کے مطابق ادا کرتے ہوئے، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے اور دیگر مدات کو مزید کھینچ کر ادا کریں گے اور حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یہ تمام قواعد پر عمل کرتے ہوئے اچھے انداز میں، یعنی خوبصورت انداز میں، اچھے لہجے میں. اچھا لہجہ کہتے ہیں ترنم کو، اور قرآن پاک کو اچھے اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب ہے. لہذا اچھی نیتوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجہ یعنی جو ترنم ہے قرآن پاک میں جو لہجہ ہوتا ہے، یہ لہجہ تجوید کا جز نہیں ہے، تجوید کا جز نہیں ہے. وہ لہجہ جس سے قواعد و تجوید بگڑ رہے ہوں ایسا لہجہ جائز نہیں. ہاں ایسا لہجہ کہ جس سے قواعد و مخارج و تجوید نہ بگڑتی ہو، ایسا لہجہ لگانا اور اس لہجے میں پڑھنا ثواب ہے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قواعد و مخارج اس میں نہ بگڑے، اس کا بگاڑ پیدا نہ ہو کہ کہیں حرکات کھینچ رہی ہوں، کہیں سے حروف مستعلیہ باریک ہو رہے ہوں اور دیگر حروف جو ہے وہ باریک حروف پر ہو رہے ہوں اور اس طرح قلقلہ نہ ہو اور قواعد بگڑ رہے ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ خوبصورت انداز میں آپ پڑھیں، لیکن قواعد و تجوید جو ہے مخارج کا، ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اچھے انداز میں پڑھیں. اور جیسا مشق کروائی جا رہی ہے اس آواز کو پک کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید اچھے انداز میں پڑھنے میں کامیابی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر حرف جو ہے واضح ادا ہو، عمدگی کے ساتھ اور نکھرا ہوا سنائی دے، نکھرا ہوا ادا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعطيناك الكوثر. إنا اس نون، یہ نون مشدد ہے، اس نون پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور اس کے ساتھ الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. انشاءاللہ مدات کی
کا सबक जब मदनी कायदे में आएगा तो इंशाअल्लाह इसका कायदा भी हम सीखेंगे। लिहाजा ऊपर आप लकीर देख लें, अलिफ मद्दा के ऊपर ये अलामत है, इसको मजीद खींचा जाता है, यानी एक अलिफ की मिकदार नहीं बल्कि इससे ज्यादा 2-2.5 अलिफ की मिकदार में खींचा जाता है, दराज किया जाता है। और इन्ना हुन्ना करके फिर इसको खींचेंगे, खींचने के बाद आताई, तो आइन जो है इस पर जज्म है, आइन साकिन है, लिहाजा इसका सुकून कामिल अदा करेंगे। आताई ता को पुर पढ़ेंगे, इसलिए कि हुरूफे मुस्तालिया में से है। आगे याए लीन का कायदा है, नरमी के साथ मारूफ तरीके से अदा करेंगे। नून पर खड़ा सबर है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। कौसर, यहां वाव लीन का कायदा है, लिहाजा नरमी के साथ मारूफ तरीके से अदा करेंगे। और रा को आखिर में हम साकिन करेंगे वक्त की सूरत में। वक्त कहते हैं ठहरने या रुकने को। और जो कलमे का आखिरी हर्फ जिस पर वक्त किया जा रहा हो उस पर अगर जबर जेर पेश, यानी तीनों हरकत जबर जेर पेश और तनवीन में से 2 जेर 2 पेश हो तो उसे क्या करेंगे, साकिन कर देंगे। क्या करेंगे, साकिन कर देंगे। और अगर 2 जबर की तनवीन हो तो अली से बदल कर वक्त करेंगे, जैसे अली मन से अली मां। और बोलता हो तो हाय साकिना से बदल कर अदा करेंगे, जैसे सलातन सलाह, जकातन जकाह। तो इस तरह जब वक्त पढ़ेंगे तो अब ये हाय साकिना से बदल जाएगी। ये वक्त की जो है कैफियत ज़हन में रखिएगा, वक्त का तरीकाकार ज़हन में रखिएगा कि जिस हर्फ पर वक्त किया जा रहा है, जिस पर आप ठहरना चाह रहे हैं, उस पर जबर जेर पेश, यानी तीनों हरकत में से कोई अलामत है, जबर है, जेर है, पेश है तो साकिन कर देंगे। और तनवीन में से 2 जेर 2 पेश हो तो साकिन कर देंगे। और 2 जबर हो तो अली से बदलेंगे, बोलता हो तो हाय साकिना से बदलेंगे। ये वक्त की सूरत, उसका तरीका ज़हन में रखिएगा। अब यहां कौसर, रा पर क्या है, जबर। अब कौसर पे हमने वक्त किया तो रा पर क्या करेंगे, रा को साकिन कर देंगे। इन्ना अअतैना कल कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर। तो को पुर पढ़िए और तो को पुर करते त्वाई नहीं है, त्वाई, तो को अदा करते हुए होंठों को गोल नहीं करेंगे। त्वाई नहीं पढ़ेंगे। त्वाई ना कल कौ, दोनों काफ बारीक है, ये डंडी वाले काफ है, दोनों बारीक है। कौ सर, तो रा साकिन कर दी, रा से पहले सबर आ गया तो रा को पुर पढ़ेंगे। इन्ना अअतैना कल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली, फसल्ली लाम पर क्या है, तस्दीद है, लिहाजा लाम को दोहरा पढ़ेंगे, 2 मरतबा पढ़ेंगे। फसल्ली, फसल्ली, आज जिसकी हमने मश्क की। इसी तरह लिरब्बिका, लिरब्बिका, अब काफ पर आगे जबर है तो बगैर खींचे, लिरब्बिका इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि हरकत जबर जेर पेश को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे, बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। लिरब्बिका, आगे वन्हर, नून साकिन है और नून साकिन के बाद हा है। अब हमने जो साबिक़त सबक में मदनी कायदे में इजहार का कायदा पढ़ा था, माशाअल्लाह आपको याद है। तो प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां गुन्ना नहीं करेंगे, जाहिर पढ़ें। वन्हर, हा को वस्ते हल्क से अदा करेंगे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका
لربك وانحر فصلی لی. اب لام کے نیچے زیر، دوسری لام کے نیچے بھی زیر ہے، تو دونوں لام کو ان کی جو حرکت ہے زیر ہے اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے اور آواز کو گرائیں گے. لی لی فصلی لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. ان یا نون پر کیا ہے؟ تشدید ہے، لہذا جب بھی نون مشدد ہو تو نون پر غنہ کریں گے. ان، اب اس پر ہم نے غنہ کیا، نون کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں. اسی طرح شانئک، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچا، الف مدہ، تو اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. شانئک شانئک. تو یہ حرکات کا جو معیار ہے اس کی ادائیگی کا، اس پر خوب جو ہے مضبوطی سے عمل ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. جیسا کہ ہم نے سبق نمبر مدنی قاعدے کے 3 اور 4 میں حرکات کا سبق پڑھا اور اس کی خوب مشق کی. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یہ طریقہ ذہن میں رکھیے گا. تو شا، اس کو ہم نے کھینچا، آگے نی کا ہو، تو اس کو ہم نہیں کھینچیں گے. ان شانئک هو الابتر. ہاں کا جو پیش ہے اس کو کامل ادا کریں گے. ہو، اس کو کھینچیں گے نہیں، ہو ول نہیں پڑھیں گے بلکہ هو الابتر. هو الابتر. اب پہ کون سا قاعدہ ہے؟ قلقلہ کریں گے ماشاءاللہ. ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.